وبه نستعين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللہ عز و جلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، رازق ہے، اس کا انعام ہے جس نے ہمیں اس مبارک جگہ پہ جمع کیا. یہی وہ عرفہ کا میدان ہے جس میدان میں رب تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنے سامنے بکھیرا اور اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا. الست بربکم قالوا بلی، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. پوری انسانیت نے، قیامت تک آنے والی انسانیت نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں. یہی وہ عرفہ کا میدان ہے جس میدان میں اللہ عز و جلال نے اپنی نعمت اسلام دین کو مکمل کیا. یہودی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آیۃ فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ آیت یہودیوں پر نازل ہو جاتی تو ہم، یعنی یہودی کہنے لگے کہ اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اتنی عظیم اور مبارک آیت ہے، رب تعالی نے اس کو بھی اسی میدان میں نازل کیا. سیدنا عمر بول اٹھے ہم جانتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی. عرفے کے دن عصر کے بعد کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی اور یہ آیت نازل ہو گئی. اور عرفے کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اور عرفے کا دن وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے کسی دن میں اللہ تعالیٰ اتنے جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے جتنا اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. بلکہ رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان حجاج کے قریب ہوتے ہیں آسمان دنیا کی طرف. وَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو میرے بندوں کو، اتونی شعثا غبرا، یہ پراگندہ حال، ان کے بال بکھرے ہوئے، یرجون رحمتی، یہ میری امید لے کے آئے ہیں میری رحمت کی. گواہ رہنا جتنے بھی یہاں موجود ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ وہی میدان عرفات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دن کثرت سے دعا کرو، اور میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعا کی، خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا میں نے بھی پڑھی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے، ابھی آپ نے خطبہ سنا، سب سے پہلا پیغام امام محترم نے یہ دیا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے بار بار تقوی کی وصیت کی ہے
اور تقوی ہی فوز و فلاح کی نشانی ہے۔ تقوی ہی وہ حقیقت ہے جن کو اللہ کا تقرب ملتا ہے، وہ رب کا محبوب بنتا ہے۔ بلکہ تمام عبادات کا اصل مقصد بھی تقوی ہے، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے عذاب کے خالص کرو، کیونکہ رب تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کا جو خوبصورت تسلسل قائم کیا، ان سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی انبیاء کو ہم نے مبعوث کیا، 2 باتوں کا ابتدائی حکم دیا کہ تم صرف ایک رب کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ بلکہ فوز و فلاح اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے تو 2 چیزوں میں، توحید کو خالص کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا جائے۔ اور یہ اللہ ذوالجلال کا بہت ہی بڑا فضل ہے جس نے ہمیں توحید سے نوازا، اور توحید کے تمام گوشوں کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بابت مسلمانوں کو یہ سمجھایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے اللہ ذوالجلال ایک ہیں جو ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبروں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان اسلام کے متعلق بھی فرمایا ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، کہ تم اس بات کی گواہی دو رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہے۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، روزہ رکھنا، اور جس کے پاس استطاعت ہے اس کو حج کرنا، یہ ارکان اسلام بھی بیان کیے۔ اور ان ارکان اسلام میں نماز کے متعلق امام محترم نے فرمایا، نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات کو جمع کرنے والی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے بار بار اس کا حکم دیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، رب کی یاد تازہ ہی رہتی ہے نماز کے ساتھ، اور نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے کافر اور مومن میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی بات کی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو قیامت کے دن اس کا اجر پالو گے۔ اگر زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن یہ سارے کا سارا مال گنجا سانپ بن کے انسان کو چمٹ جائے گا۔ یأخذ بالحزمتین، یعنی شدقی، اس کی بادشاہوں کو کھینچے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہ خزانہ اور مال ہوں جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے وہ اپنے مال کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ امام محترم نے پھر اس کے بعد روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں مقرر کیا ہے، اور اس کی مصلحت یہ رکھی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر حج کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو حج کرتا ہے اور اس کا مال حلال کا ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، فسق و فجور اور برائی نہیں کرتا، مناسک کو صحیح ادا کرتا ہے، وہ جب واپس پلٹتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے، کوئی بھی اس پہ گناہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد امام محترم نے فرمایا، اطاعت اور اتباع ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے میں اور آپ صحیح حج کر سکتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ،
आओ मुझसे मनासिक सीख लो, लितअखुज़ू अन्नी मनासिककुम, आओ मुझसे अपने मनासिक हज के सीख लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही क़ुदवा और नमूना और आइडियल बनाया गया है। कोई भी इबादत हो, हज और उम्रा हो, सब इबादत में नमूना और आइडियल और रोल मॉडल अगर समझा जाएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबके लिए नमूना तो अल्लाह के रसूल की जात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो तुम अल्लाह के रसूल की इताअत करो, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। फिर इमाम मुहतरम ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हम अखलाक को इख्तियार करें। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सबसे बड़ा अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जब सईदा आयशा से पूछा गया कि आपका अखलाक कैसा है तो उन्होंने कहा था कान खुलुक़ुहुल कुरान, आपने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान सारे का सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बात करता है। उम्मत इस बात की मोहताज है, सियासी मैदान हो, इक्तिसादी मैदान हो, समाजी उमूर हो, सब के सब जिंदगी के मामलात और रवैयों और जावियों में अल्लाह के रसूल के उमूर की इत्तिबा की जाए, अल्लाह के रसूल के अखलाक को इख्तियार किया जाए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मैदान में खड़े होकर खुतबा दिया था और ये कहा था इन्ना अम्वालकुम व अअराज़कुम हरामुन अलैकुम, लोगों के माल, लोगों की इज्जतें, व दिमाअकुम, और लोगों तुम्हारे खून सब के सब हराम हैं। किसी का खून बहाना, किसी की इज्जत को तार तार करना, किसी का माल लूटना, ये हराम है। जिस तरह इस दिन की हुर्मत है, जिस तरह इस महीने की हुर्मत है, जिस तरह इस जगह की हुर्मत है। और साथ ही अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ला तर्जिउ बअदी कुफारा, मेरे बाद तुम एक दूसरे को कत्ल करके कुफर तक न पहुंच जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्मत कितनी खूबसूरत उम्मत है, ये उस वक्त खूबसूरत बनती है जब ये अखलाकी रवैयों में बुलंद हो जाए। इन्न मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में बेहतरीन वो है जिसका अखलाक अच्छा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स दिया है, इस दर्स से हमें ये बात भी समझ आती है जब मुसलमानों का काबा एक है, रब एक है, नबी एक है और किताब भी एक है और एक ही ख्वाहिश है जन्नत में जाने की, तो इनको इत्तेहाद और इत्तेफाक से जिंदगी गुजारनी चाहिए। अपने सिद्क को अमानत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, क्योंकि सिद्क ऐसी एक अजीम नेमत है जो इंसान को हर वक्त नेकी की तरफ लगाए रखती है। सच्चाई एक ऐसी अजीम नेमत है, इंसान की जिंदगी की डायरेक्शन कभी खराब नहीं होती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया और उनके जरिए मखलूक तक ये हुक्म पहुंचाया कि सिर्फ सिद्क व अमानत नहीं, वादे की पासदारी भी करो। औफू बिल-अहदी इन्नल अहद कान मस्ऊला, तुमने जो वादे किए उनको पूरा करो। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अकफिलू ली बिसित्तिन अकफिलू लकुम बिल जन्नह, 6 चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बात करो तो सच बोला करो। वअफू इज़ा आहदतुम, जब वादा करो तो वादा पूरा किया करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, जब तुम्हें अमानत दी जाए तो अमानत में खियानत न करो। वग़ुद्दू अबसारकुम, अपनी नजरों को झुका के रखो। वकुफ़्फू अयदियकुम, और अपने हाथों को तकलीफ से बचा के रखो। वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करो। तदखुलून जन्नत रब्बिकुम, तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इमाम मुहतरम ने उसके बाद फरमाया कि तौहीद और अरकान इस्लाम और अरकान ईमान और सदाकत और सच्चाई और इफ़ाए अहद के बाद वालिदैन का ख्याल करो। वालिदैन वो ऐसी अजीम नेमत है जिसका तज़किरा कुरान ने 5 मरतबा किया है और इस बात का तकाजा किया है कि जो शख्स
جس کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے اس کا احترام و اکرام کرے، اس کی خدمت کرے، اور اس کی خدمت کرتے ہوئے کوئی ایسا لفظ نہ بولے کہ ان کی توہین ہو، ان کے دل آزاری ہو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو اف تک نہ کہے، ولا تنهرهما، کبھی ڈانٹیے نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطهما، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے والدین کو راضی رکھو، اللہ کو ناراض کرنا ہے تو والدین کو ناراض کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت پہلو کو امام محترم نے بیان کیا۔ والدین کے بعد زوجین کے معاملات کو سمجھو، زوجین کے معاملات خوبصورت کیسے چلتے ہیں؟ جب عورت اطاعت کرتی ہے خاوند اس کی ذمہ داری کو خوبصورتی سے ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت، جو عورت 5 نمازوں کی پابند ہو، روزے رکھنے والی ہو، خاوند کی اطاعت کرنے والی ہو، اور اپنی حفاظت اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کا دن ہوگا رب تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت کی 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ اور مرد کے لیے حکم یہ دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے معاملات میں بہتر ہے اور میں اپنی بیویوں کے معاملات میں بہت بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں عدل کرو، واستوصوا بالنساء خیرا، اسی میدان میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا عورتوں کے ساتھ اچھائی کے پہلو کو غالب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو بھی امام محترم نے پیش کیا کہ جو لوگ عدل کرتے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ ذوالجلال کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور عدل کرنا اور دھوکے سے باز رہنا یہی سچے مومن کی علامت ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، جب تول کے کوئی چیز دیتے ہو، پیمائش کر کے دیتے ہو، زن وارجح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں کو تول کے دو تو زیادہ دو، کمی نہ کیا کرو، اور نہ ہی اپنے ناپ تول میں کوئی کمی کرنے کی سوچ رکھو، کیونکہ امانت داری اور دیانت داری ہی انسان کو قرب الہی کے قریب لے جاتی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے تعریف ان لوگوں کی ہے جن کو ضرورت بھی ہو وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ایثار اور قربانی اختیار کرو۔ اس کے بعد امام محترم نے فرمایا ہر نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کرو رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف۔ پھر اس کے بعد توبہ کے بارے میں توجہ دلائی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رب تعالی فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں بخشنے والا ہوں جو توبہ کرنے والا ہے، جو میرے سامنے اپنے ہاتھ اٹھانے والا ہے۔ حدیث کے الفاظ ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردهما صفرا خائبتین، جب بندہ مومن ہاتھ اٹھاتا ہے گناہ بھی اس نے کیا ہوتا ہے، رب کو حیا آتی ہے میرے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں اس کے ہاتھوں کو کیسے واپس لوٹا دوں۔ آج ہم جس جگہ جمع ہیں یہی ایک مبارک وقت اور یہی ایک مبارک دن ہے جہاں توبہ کے دروازہ کتنا خوبصورت کھلا ہے۔ رب تعالی جتنے آج کے دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اتنے کسی دن بھی آزاد نہیں کرتے۔ پھر امام محترم نے فرمایا سورۃ الحجرات کا مطالعہ کرو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے جو بھی تمہارے پاس خبر پہنچے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر مسلمانوں کی لڑائی ہو جائے سلو کروا دیا کرو، اگر مسلمان سے ملتا ہے تو مذاق نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، جاسوسی نہ کرے، اور نہ ہی اس پہ ظلم کرے، نہ ہی برے القابات سے نوازے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے اخلاق سکھائے گئے، وہی اخلاقی رویے آج ہر مومن کی زندگی میں آنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد امام محترم نے فرمایا قرآن مجید یہ ایک واحد کتاب ہے جس کا مطالعہ کرنا، جس کو سمجھنا، جس کی روشنی میں زندگی گزارنا ہر امتی کا فریضہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی تو سیدھی راہ دکھائے گا، قرآن کے مطابق ہی عمل تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، قرآن ہی قیامت کے دن سفارشی بنے گا۔ پھر امام محترم نے فرمایا لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ بلکہ تجارت کرو، اور تجارت بھی اصولوں کی روشنی میں جن اصولوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یہ جوئے بازی، یہ قمار، یہ
قسمت پڑیا نکالنا اور اس طرح کے بہانوں سے لوگوں کا مال لوٹنا، اس سے بچ کے صحیح سنت تجارت کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، حلال کماؤ گے، تمہاری عبادت بھی قبول ہوگی۔ پھر امام محترم نے فرمایا کہ ہمیں اس بات کا حکم ہے جہاں ہم اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہاں ولی الامر کی، حکمران کی، بادشاہ وقت کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور بہترین امت اس لیے اس امت کو کہا گیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ ہم سب کو نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ اور بادشاہ وقت کی اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بادشاہ وقت کے بارے میں زبان کھولتا ہے اس کی منافقت اس دن شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی اطاعت سے معاشرے کے اندر امن و سکون رہتا ہے، کسی قسم کی پریشانی اور افراتفری نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پھر امام محترم نے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں جاہلیت کے امور کو اپنے پاؤں تلے روندنے کی بات کی۔ کل امر من امور الجاہلیت موضوع تحت قدمی، آج میں ساری جاہلیت کے کاموں کو ختم کرتا ہوں۔ یہ سود بھی جاہلیت، بے پردگی بھی جاہلیت، اور ظلم و زیادتی بھی جاہلیت، ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اے اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے حج کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر امام محترم نے فرمایا، خطبہ دینے کے بعد بلال کو حکم دیا، اس بلال نے اذان کہی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی پڑھائی، پھر تکبیر کہی گئی، اور پھر عصر کی پڑھائی، ایک اذان 2 تکبیروں کے ساتھ یہ دونوں نمازیں قصر پڑھی گئیں اور جمع کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شام تک دعاؤں میں مشغول رہے، ذکر و اذکار بھی مشغول رہے۔ جو ہی مغرب کا وقت ہوا آپ نے حکم دیا چلو مزدلفہ کی طرف، اور چلتے چلتے وقار سے چلو، جلدی نہ کرو، علیکم بالوقار والسکینہ، تیز سواری کو دوڑانا نیکی نہیں بلکہ سکون سے جانا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان 2 تکبیروں کے ساتھ جمع کی اور قصر کی، اور پھر آپ نے آرام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر تھوڑی سی روشنی ہوئی اور سورج نکلنے سے پہلے آپ نے یہاں کی طرف رخصت ہوئے، اور سب سے پہلے جا کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے قربانی کی، اور اس کے بعد اپنے بالوں کو منڈوایا، پھر طواف اور سعی کی، پھر واپس پلٹ کے آئے۔ 11-12 یہ دونوں دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں دن تک کنکریاں ماری، رات کو مینا میں گزارا۔ اور کنکریاں مارنے کے بارے میں امام محترم نے فرمایا جب ہم 11 تاریخ کو کنکریاں ماریں گے، پہلے جمرہ کو کنکریاں مار کے دائیں جانب ہو کے دعا کرنی ہے، اور دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد بائیں جانب ہو کر دعا کریں گے، اور تیسرے جمرے پر دعا نہیں کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد کروایا کہ جو بھی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے اس کے لیے دعا کرو۔ آج دعا کا دن ہے، آپ اپنے لیے دعا کرو، والدین کے لیے دعا کرو، اولاد اور بہن بھائی اور رشتہ دار اور امت کے لیے دعا کرو، ولی الامر کے لیے دعا کرو، حاجیوں کے لیے دعا کرو، جس نے یہاں لانے کا سبب بنا ہے اس کے لیے بھی دعا کرو۔ اور دعائے خیر میں اس بات کا بھی اضافہ کیا، محبت اور اتفاق کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے کوششوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم معاشرے کے اندر محبت اور اسی طرح اتفاق کو عام کرنے والے بن جائیں۔ اس کے ساتھ ہی امام محترم کا خطبہ ختم ہوا، اور آخر میں چند گزارشیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ سمجھایا کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، میں اور آپ کس طرح جہنم سے آزاد ہو سکتے ہیں، شریعت کا کتنا خوبصورت پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت، فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں جانے میں صرف موت ہی حائل ہے۔ آپ فرض نماز کے بعد
33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें। अल्लाह जुल जलाल के पैगंबर ने फरमाया अगर समंदर की झाग जितने भी गुनाह हों तो रब ताला उन गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी 100 मरतबा पढ़ लें, अगर जितने भी गुनाह होंगे मुआफ हो जाएंगे। आप लिबास पहने, आप खाना खाएं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा अत्तआम व रज़क़नी मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा, ये खाने के बाद दुआ पढ़ें, सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही, इतनी दुआ पढ़ ले, अल्लाह जुल जलाल सब गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। अजान का जवाब दीजिए, दुरूद पढ़िए, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, ये अल्फाज पढ़िए, अल्लाह सारे गुनाह भी मुआफ करेंगे, जालिम बादशाह के जुल्म से भी आपको बचाएंगे। और अल्लाह जुल जलाल क़यामत के दिन अपने पैगंबर को इनकी सिफारिश का हुक्म देंगे और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं इनका हाथ पकड़ के खुद जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। और 5वां इनाम, जब तक बंदा मोमिन राजी नहीं हो जाएगा अल्लाह ताला इसको इनामात से नवाजते रहेंगे। 2 रकतें दिल लगा के पढ़ ले, अच्छा वुजू कर ले, फिर भी गुनाह मुआफ हो जाते हैं और इंसान वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन मिन रबदिल जन्नह फी रबदिल जन्नह मन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्का, सच्चा होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दो फिर भी जन्नत मिल जाएगी, गुनाह मुआफ हो जाएंगे। व बिबैतिन फी वसतिल जन्नह मन तरकल कज़िब व इन कान माज़िहा, झूठ छोड़ दो जन्नत के दरमियान में जगह मिल जाएगी। व बिबैतिन फी आलिल जन्नह मन हस्सन खुलुक़ा, अपने अखलाक को अच्छा कर लो, रब ताला फिर भी तुम्हें जन्नत अता करेंगे। अल्लाह के रसूल मदीना में तशरीफ लाए तो आपने हुक्म दिया था अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम वसिलुल अरहम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलूनल जन्नत बिसलाम, तुम सलाम को आम करो, रिश्तेदारों का ख्याल रखा करो और रात को तहज्जुद पढ़ा करो, अल्लाह जुल जलाल की जन्नत में तुम दाखिल हो जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन्न ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु वअन्न ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु वअन्नल जन्नत हक़्क़ुन वन्नार हक़्क़ अदखलहु अल्लाह अल जन्नत अला मा कान मिनल अमल, जो जुबान से गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह के रसूल अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह का कलीमा है जिसका इल्का किया गया। जन्नत भी हक है जो मोमिनों के लिए है, जहन्नम भी हक है जो काफिरों के लिए है। जो इस बात की गवाही देता है अल्लाह जुल जलाल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोलेंगे, जिस दरवाजे से चाहेगा जन्नत में चला जाएगा। साथ ये खुशखबरी दी जन्नती जन्नत में जाएंगे। 33 साल के गबरू जवान बन के आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितना कद होगा और जन्नती सबसे पहले वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 लोग जिनका चेहरा चांद की तरह चमक रहा होगा, 14वीं चांद रात की चांद की तरह चमक रहा होगा, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के एक ही दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे। हर एक के साथ 70,000, 4 अरब 90 करोड़ लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। और बगैर हिसाब के जन्नत में जाने के लिए करना क्या है? सबसे पहला काम ला यस्तरकून, किसी भी ऐसे बंगाली बाबे के पास या किसी भी ऐसे काहिन नजूमी के पास वो नहीं जाता। दूसरा काम वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, रब पे तवक्कुल करने वाला और फाल नहीं निकालता। और चौथा काम अपने जिस्म को दम नहीं लगवाता, आग से इलाज नहीं करवाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद खुशखबरी सुनाई कि मेरे मालिक क़यामत के दिन अपने दोनों एक मुट्ठी भर के बगैर हिसाब के लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह जुल जलाल हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। इलाहुल आलमीन जो जो उम्नियात जो ख्वाहिशात लेके ये आए हैं सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा और इनको कामयाब व कामरान अपने औतान में वापस लौटा। इलाहुल आलमीन सबके गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अगर कोई साहिब औलाद है उनकी औलादों को नेक बना, दस्तो बाजू बना, आंखों की ठंडक बना और सदका जारिया बना। इलाहुल आलमीन जिसके वालिदैन जिंदा हैं उनको सेहत और खुशी वाली लंबी जिंदगी अता फरमा, ईमान वाली जिंदगी अता फरमा। जो दुनिया से जा चुके अल्लाह उन पे करवट करवट
رحمت کا نزول فرما، کروڑا رحمتوں سے نواز۔ الہ العالمین جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما، اور شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا، مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین جو کمزور ہیں اللہ ان کو طاقتور بنا، عبادت میں اور اسی طرح اپنے معاملات میں اللہ ان کو قوت سے نواز۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔